بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العلی العظیم۔ تیسرے نمبر پہ تقوی ہے۔ تقوی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت۔ 28ویں پارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہر تنگی سے نکال دوں گا، ایسی جگہ سے اسے رزق دوں گا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ چوتھا دروازہ، قرآنی دروازہ، پکا دروازہ رزق لینے کا، روزی لینے کا، وہ کیا ہے؟ وہ توکل ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بھروسہ، توکل اللہ کی ذات پہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تم اللہ کی ذات عالی پہ ایسا توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسی روزی دیں گے جیسے اللہ پاک پرندوں کو دیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ صبح نکلتے ہیں گھونسلوں سے خالی پیٹ، جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پہ توکل کرنے پہ اللہ پاک ایسی روزی عطا فرماتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پانچواں دروازہ، قرآنی دروازہ، پکا دروازہ رزق لینے کا، وہ کیا ہے؟ استغفار۔ اللہ سورۃ نوح میں 29ویں پارے میں فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کرتے جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے چلے جائیں گے۔ تم استغفار کثرت سے کرتے جاؤ، موسم کی بارش اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے جاؤ، اللہ پاک تمہیں مال کی نعمت سے، اولاد کی نعمت سے، باغوں کی نعمت سے، نہروں کی نعمت سے نوازیں گے۔ تو یہ پانچواں دروازہ پکا روزی ملنے کا، رزق ملنے کا استغفار ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے سارے وعدوں پہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین پہ یقین نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر کلمہ پڑھنے والے کو عزت کی، برکت کی، وسعت کی روزی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔